الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، بنات اسلام کے حوالے سے اس سالانہ بابرکت دینی اجتماع میں ہم سب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں.
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازیں. پردے کے اہتمام کے ساتھ میری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس اجتماع میں شریک ہیں، اللہ رب العزت ان کو سعادت دارین سے سرفراز فرمائے. آج میری طبیعت کافی خراب تھی کہ میں جمعے کا بیان نہ کر سکا، لیکن ہمارے حضرت مولانا مفتی قمر الدین صاحب کا حکم تھا کہ میں ہر حال میں یہاں حاضری دوں. حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور جو کچھ کہلوائے میرا رب حق اور سچ کہلوائے. میں نے سورۃ النحل سے اور سورۃ الاحزاب سے چند آیات کی تلاوت کی ہے. سورۃ النحل میں میرے رب نے فرمایا من عمل صالحا، جو اچھے عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مردوں میں سے یا خواتین میں سے، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میرے رب فرماتے ہیں میرا ان سے وعدہ ہے جو اچھے کام کریں گے، جو اچھے اعمال کریں گے، مردوں میں سے یا خواتین میں سے، میرے رب فرما رہے ہیں میرا ان سے وعدہ ہے بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. اور میرے رب نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں آخرت میں ان کے اعمال حسنہ کے بدلے میں بہترین اجر عطا کروں. یہ دنیا کا جہان، اس کو اللہ نے مردوں اور عورتوں کے ذریعے سجایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نگرانی کے لیے اللہ نے مردوں کو مقرر کیا. آج کل یورپ زدہ لوگ، مغرب زدہ لوگ عورتوں کی آزادی کے حوالے سے تحریکیں چلاتے ہیں، اور نعرہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کو آزادی دو، اور کہتے ہیں ہم عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں. میں حلفاً کہتا ہوں ان کا مقصد عورتوں کی آزادی ان کا مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ عورتوں تک پہنچ سکے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. عورت سے کوئی سروکار نہیں، عورت کی آزادی نہیں، ان تک پہنچنے کی آزادی. ان کے ہاں کیا ہے؟ آپ روز سنتے لو میرج ہو گیا. ان کے ہاں محبت شادی سے پہلے، اور ہمارے ہاں محبت شادی کے بعد. یہ بنیادی فرق ہے. محبت سے شریعت نے نہیں روکا، محبت سے میرے آقا نے نہیں روکا، لیکن محبت کرنی ہے تو میرے آقا نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. خیرکم خیرکم لأہلکم، آپ میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مردوں کو نگران بنایا گیا. الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مردوں کو نگران بنایا گیا. مجھے پتا نہیں کہ کچھ خواتین بھی ان کے چکر میں پھنس جاتی ہیں، اور عورت کی آزادی کے نام سے وہ بھی باہر نکلتی ہیں، جلسے کرتی ہیں،
احتجاج کرتی ہیں آزادی دو. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے احسان عورت پر اسلام کے ہیں اور جتنے احسان عورت پر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اتنے احسان کسی کے نہیں. یہ میرے بابا کسی کو بلا رہے، چلا جائے. وہ کس کو بلا رہے ہیں جی؟ اچھے تو اچھے نہ تو اشارہ بند ماتا جی سفارش کے ہم نہ تھو اچھے تو مجھے لوگوں کو نہیں. مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، مختصر باتیں عرض کروں گا. الرجال قوامون علی النساء، اس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ ہمیں غلام بنا دیا گیا مردوں کے سامنے. نہیں، الرجال قوامون علی النساء کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ عورت کو انسان کا یعنی مرد کا غلام بنا دیا گیا، بالکل نہیں. الرجال قوامون علی النساء کا خلاصہ ترجمہ ماحصل مفہوم یہ ہے کہ مرد کو عورت کا نگران بنایا گیا. سب سے زیادہ احسانات اسلام کے کس طرح؟ اسلام سے پہلے عورت کے لیے تعلیم کے دروازے بند تھے. اگر عورت کو تعلیم کی اجازت دی ہے تو تاجدار مدینہ نے دی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، اسلام سے پہلے کے ادوار کو کھولو، ان پرانی تاریخوں کو سامنے رکھو. اسلام سے پہلے عورت کے لیے تعلیم کے دروازے بند تھے. اگر عورت کو تعلیم کی اجازت دی ہے تو جناب محمد عربی نے ہے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا، ثواب ہوگا. ذرا دل کی محبت سے کہیں. اور یقین سے کہتا ہوں اگر آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے ابھی ابھی آپ کی صدائیں گنبد خضرا تک پہنچائیں گے. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام سے پہلے عورت پر تعلیم کے دروازے بند تھے. عورت کو تعلیم کی اجازت دی تو جناب محمد عربی نے. اسلام سے پہلے عورت کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا. اگر ماں باپ کے میراث میں عورت کو حصہ دلایا ہے تو تاجدار مدینہ نے. سب کہیں سبحان اللہ. بابا سے بلند بولے نا. یہ آپ کا تکیہ کلام کچھ اور ہے. پتہ نہیں مجھے اردو اتنی نہیں آتی کہ آپ اردو بولنے والے آپ کا تکیہ کلام کیا ہوتا ہے. سندھی بولنے والوں کا تکیہ کلام تو مجھے معلوم ہے، گھلڑے گھوڑاڑے. کوئی دھکا آ گیا مارے چھڑی تباہ کرے چڑی برباد کرے ہلوڑے چنڈرا. یہ سجا تکیہ کلام ہے. اردو والوں کے تکیہ کلام کیا ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، حضور کے سب سے زیادہ پیارے صحابی اب مر گئے یا ڈر گئے؟ اب نہیں بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا. حضور کے سب سے پیارے صحابی، سب سے قریبی صحابی، سب سے معتبر صحابی، تمام صحابہ کے سردار صحابی. سارے کہیں سبحان اللہ. جس طرح نبی سارے جنتی، صحابی سارے جنتی. جس طرح نبی سارے جنتی، صحابی سارے جنتی. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نبی جنتی تو سارے ہیں لیکن کچھ نبیوں کا درجہ کچھ نبیوں سے زیادہ ہے. تو صحابی بھی جنتی تو سارے ہیں لیکن کچھ کا درجہ کچھ سے زیادہ ہے.
1,24,000 نبی، 1,24,000 ہمارے آقا کے صحابی. آج بولو نا. 1,24,000 اللہ کے نبی اور 1,24,000 حضور کے صحابی. وہ بھی سارے جنتی، یہ بھی سارے جنتی. ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا، ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا. ان کو بھی میرے رب نے چنا، ان کو بھی میرے رب نے چنا. تیرا میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، الیکشن میں جن لوگوں کو ہم چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ووٹ کاسٹ کر، کیا پاکستان کے ان الیکشنز میں جتنے لوگ منتخب ہوتے ہیں سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ بولو یار. کچھ بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اچھے کم ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں، تو شاید مبالغہ کوئی نہیں. لیکن سنیے، تیرے میرے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی. تکبیر! شان مصطفیٰ، شان صحابہ. میں نے نہیں کہا تھا اگر جی پھٹ رہا ہے تو تکبیر کا نعرہ پھر مجاہدین کی طرح لگے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند. نعرہ تکبیر! ہمارے انتخاب میں غلطی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم لالچ پہ بھی ووٹ دے دیتے ہیں اور ڈر کے مارے بھی ٹھپا لگا دیتے ہیں. میرا رب لالچ سے بھی پاک ہے تو خوف سے بھی پاک ہے. میں نے گزارش کی، نبیوں کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا، صحابہ کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بندے کو جس طرح کسی نبی اور رسول کے خلاف بد زبانی کا حق نہیں، اسی طرح کسی بندے کو میرے آقا کے کسی صحابی کے خلاف بھی لب کشائی کا حق نہیں. کیونکہ نبیوں اور رسولوں کو منتخب کرنے والا بھی اللہ ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منتخب کرنے والا بھی اللہ ہے. اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں. توجہ چاہتا ہوں جی. توجہ چاہتا ہوں. نبی رسول بھی سارے سچے، صحابہ بھی سارے، بولتے نہیں ثواب ہوگا. نبی اور رسول بھی سارے سچے، حضور کے صحابی بھی سارے، نبی اور رسول بھی سارے جنتی، حضور کے صحابی بھی سارے. بولے نا، جلدی جلدی بولیں. ان میں سے 313 کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اور ان میں سے یعنی تاجدار مدینہ کے صحابہ میں سے بھی 313 کا درجہ سب سے زیادہ ہے. بتائیے کون ہے؟ یہ وہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جو میدان بدر میں میرے آقا کے ساتھ تھے. وہ 313 تھے، ان کا درجہ سب سے زیادہ. اور پھر سنیں، ان 313 میں سے 10 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، ان کا درجہ باقیوں سے زیادہ. تو ان 313 میں سے 10 صحابی ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے. یہ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ جن کو ایک ہی محفل میں میرے آقا نے جنت کی ٹکٹیں تھمائی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن العوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح
کوئی سبحان اللہ کہنے والا؟ ذرا محبت سے بولیں، محبت سے بولیں. وہ بھی 1.25 لاکھ، یہ بھی 1.25 لاکھ، وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. ان کا انتخاب بھی رب نے کیا، ان کا انتخاب بھی رب نے کیا. ان میں سے 313 کا درجہ سب سے زیادہ، ان میں سے 313 کا درجہ سب سے زیادہ. ان 313 میں 10 رسول ہیں، اولو العزم من الرسل. ان 313 میں 10 صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ، جن کا درجہ باقیوں سے زیادہ، کہ حضور نے ان کو ایک ہی محفل میں جنت کی ٹکٹیں دی تھی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی، عبد الرحمن ابن العوف جنتی. اللہ اکبر. توجہ چاہتا ہوں. پھر ان 10 میں سے، سبحان اللہ کی آواز میری ٹیبل تک نہیں آ رہی، ان 10 میں سے 4 کی شان سب سے زیادہ. ان 10 میں سے بھی 4 کی شان سب سے زیادہ. وہ 4 کون ہیں؟ جن کو بڑی بڑی آسمانی کتابیں ملی. ایک تورات والا، ایک زبور والا، ایک انجیل والا، ایک قرآن والا. آپ نہیں بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا. آپ تھکے ہیں تو میں دعا کراؤں؟ سچی کہتا ہوں جی، تھک گئے تو میں دعا کراؤں؟ محبت سے بیٹھے ہیں آپ؟ اگر محبت سے بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قائد سید علامہ خالد محمود سمرو، نعرہ تکبیر. توجہ چاہتا ہوں. ان 10 میں سے 4 کی شان سب سے زیادہ ہے. ان 10 میں سے بھی 4 کی شان سب سے زیادہ ہے. وہ 4 کون ہیں؟ جن کو بڑی بڑی آسمانی کتابیں ملی. ایک تورات والا، ایک زبور والا، ایک انجیل والا، ایک قرآن والا. یہ 4 کون ہیں جو آقا کے بعد آقا کے خلیفے بنے؟ سبحان اللہ. سننا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقصاہم علی. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں رحم دل لوگ تو بہت سارے ہوں گے، لیکن ابو بکر جیسا نہیں آئے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے امت میں بڑے بڑے جری بہادر کافروں پر سختی کرنے والے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے، لیکن عمر جیسا کوئی نہیں بن سکتا. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں حیا والے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن میرے عثمان جیسا حیادار قیامت تک کوئی بن نہیں سکتا. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں بڑے بڑے عالم، جسٹس، قاضی، فیصلہ کرنے والے، فتوائیں دینے والے آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن میرے علی جیسا عالم، مفتی، قاضی اور جسٹس تمہیں نہیں مل سکتا. اللہ اکبر. وہ 4 سب کے سردار، یہ 4 سب کے سردار، لیکن ان 4 میں سے ایک پھر سب کا سردار. ان 4 میں سے بھی ایک پھر سب کا سردار. ان میں سے قرآن والا، ان میں سے صاحب قرآن والا. بولے نا سبحان اللہ. بولے 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 یار، سارے مل کے بولیں. پتا ہے تکیہ کلام کی بات نکلی تھی، پتا ہے میرے آقا کے ان 4 یاروں کا تکیہ کلام کیا تھا. آج یہ سبق پختہ کرانا چاہتا ہوں. پتا ہے
حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ اگر کوئی مجھے درست جواب دے گا تو دودھ پتی چائے پلاؤں گا. زندہ باد. اس کی چائے پکی. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ. بولیں بولیں بولیں, سارے مل کے بولیں. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام تھا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا گرمی کی شدت ہے, صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں, صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا یہ منکرین زکات پیدا ہو گئے, لڑنا چاہتے ہیں, زکات کے انکاری ہیں, کہتے ہیں زکات ادا نہیں کریں گے. صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ. بولے نا بولے نا بولے نا. حضرت اسامے کو میرے آقا نے مقرر کیا تھا لیکن وہ نکلے نہیں تھے. سید کائنات اللہ کو پیارے ہوئے گنبد خضرا میں جا کے آرام کرنے لگے. صدیق اکبر نے خلافت کی مسند سنبھالی تو صدیق اکبر نے حضرت اسامہ سے کہا نکلو. کہاں؟ جہاد کے لیے. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا کفار بکھرے ہوئے ہیں, کوئی نقصان نہ ہو جائے. حضرت امیر عمر سامنے آئے, کہنے لگے ذرا توقف کیجئے, کچھ انتظار کیجئے, حالات کو درست ہونے دیجئے. پتا ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ. بولے نا بولے نا, میں جلدی ختم کروں گا. حضرت صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ. یہ فرما کے کہنے لگے جبار فی الجاہلیت وخفار فی الاسلام. عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جہالت کے دنوں میں تو بڑے دلیر تھے, اب سست بن گئے. اس کے بعد صدیق اکبر نے فرمایا تھا ينقص الدین وانا حی. دین میں ہیرا پھیری کی جائے اور ابو بکر بھی زندہ رہے, نہیں ہو سکتا. سب کہیں سبحان اللہ. سارے مل کے بولیں, سارے مل کے بولیں. تو میں نے گزارش کی حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ یہ سبق یاد کرانا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ نبوت اور رسالت کے انکاری منکرین ختم نبوت پیدا ہوئے. کیا ہوگا کیا ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ. بولے نا بولے نا. فرمایا اگر صفہ ہستی سے ان کے نشانات بھی نہ مٹا دوں تو ابو بکر کو صدیق نہ کہنا. اللہ اکبر. کرین محمد, معین محمد, یمین محمد, یسار محمد, نگہدار مہرو, سپاہ محمد, ابو بکر صدیق دین محمد. تکیہ کلام پہ بات نکل چلی تھی تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے حضرت فاروق اعظم کا تکیہ کلام کیا تھا؟ زندہ باد. حضرت فاروق اعظم کا تکیہ کلام اللہ اکبر. سارے کہیں, سارے کہیں, مل کے کہیں, دل کی گہرائیوں سے کہیں. گرمی ہو یا سردی, حضرت عمر کے سامنے کوئی بات کہی جاتی تھی تو تبصرے میں جو پہلا جملہ حضرت عمر کی زبان سے نکلتا تھا وہ اللہ اکبر. امیر عمر سے کہا گیا یہ کسرا کے لوگ اور کیسر کے لوگ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر. بولے نا بولے نا. پتا ہے امیر عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ. عمر زبان سے جو بولتے ہیں وہ بھی حق ہوتا ہے, عمر دل میں جو سوچتے ہیں وہ بھی حق ہوتا ہے. پتا ہے جب منافقین نے سازش کے ذریعے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ پر انگشت اٹھائی تھی تو امیر عمر نے
اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ آواز سننا چاہتا ہوں سکھر والو، ذرا محبت سے. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور حضرت فاروق اعظم کا تکیہ کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر. امید ہے کہ یہ نوجوان پھر مجھے درست جواب سے نوازے گا. حضرت عثمان ذی النورین کا تکیہ کلام کیا تھا؟ الحمدللہ میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ جواب درست ہے. حضرت عثمان ذی النورین کا تکیہ کلام تھا الحمدللہ. لوگوں نے کہا یہ منافقین مدینہ منورہ میں گھس آئے، حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت عثمان نے کہا تھا الحمدللہ. بولے نا، سارے مل کے بولیں. یہ سبق یاد کر کے اٹھنا ہے. حضرت عثمان ذی النورین کا تکیہ کلام کیا تھا؟ الحمدللہ. کہا گیا گھر کا محاصرہ ہو چکا، تلواریں چمکنے لگی. حضرت عثمان ذی النورین نے کہا الحمدللہ. کہنے لگے پانی بند کر دیا گیا، 40 دن گزر گئے، بوند پانی کی گھر میں نہیں. حضرت عثمان نے کہا الحمدللہ. سارے بولیں، سارے بولیں. کہا گیا وہ تو دیواریں پھلانگنے لگے آپ کے قتل کے ارادے سے. حضرت عثمان نے کہا الحمدللہ. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ سبق سیکھنے ہیں تو آقا کے غلاموں سے سیکھو. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ آواز نہیں آ رہی. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. حضرت فاروق اعظم کا تکیہ کلام کیا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت عثمان ذی النورین کا تکیہ کلام کیا تھا؟ الحمدللہ. اور جناب علی مرتضی کا تکیہ کلام کیا تھا؟ سبحان اللہ. بولے 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 سارے مل کے، سارے مل کے سبحان اللہ. حضرت علی مرتضی کے سامنے کوئی واقعہ ہوتا تھا، جو پہلا تبصرہ نکلتا تھا حضرت علی مرتضی کی پاک زبان سے فرماتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے کہیں سبحان اللہ. خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بڑی زور آزمائی ہو رہی ہے. جناب علی مرتضی نے کہا سبحان اللہ. دعا کرو جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے. اگر ذرا برابر بھی تاخیر نظر آئے تو مجھے کہنا. سب کہو سبحان اللہ. سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں. کہنے لگے میں ان کا کمانڈر ان چیف ہے، اتنا دلیر ہے، اتنا بہادر ہے کہ 80 لوگوں سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے. جناب علی مرتضی نے جب یہ بات سنی فرمایا سبحان اللہ، مجھے آنے تو دو. یا سستی ہو رہی ہے؟ آواز میں کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے. کہا گیا مرحبا کا کمانڈر ان چیف ہے. آپ تو نوجوان ہیں، آپ کا اتنا تجربہ نہیں، وہ بڑا ماہر کمانڈر. فرمایا سبحان اللہ، مجھے آنے تو دو. اگر اس کو ماں کا دودھ یاد نہ دلاؤں تو مجھے علی نہ کہنا. سب کہیں سبحان اللہ. آوازیں بلند بولے، سارے مل کے بولے. یہ ایک مرتبہ پھر پوچھتا ہوں تاکہ سبق پختہ ہو جائے. حضرت صدیق اکبر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ آواز سننا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کا تکیہ کلام کیا تھا؟ بولے بولے. حضرت عثمان ذی النورین کا تکیہ کلام کیا تھا؟ الحمدللہ. اور جناب علی مرتضی
سبحان اللہ. میں واپس آ رہا ہوں. الرجال قوامون علی النساء، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تم حاکم ہو، خواتین کو تمہارا غلام بنا دیا گیا. نہیں، تم نگران ہو. اور مذاہب میں کیا تھا اور اب بھی ہے، اب تو یہ چلن مسلمانوں میں بھی چل نکلی ہے کہ خاتون کمائے اور مرد عیاشی کرے. یہ چلن چل نکلی ہے، لیکن یہ عورت پر میرے آقا کا احسان ہے، یہ عورت پر تاجدار مدینہ کا احسان ہے، یہ عورت پر اسلام کا احسان ہے. میرے آقا نے فرمایا مرد کمائے گا، عورت گھر بیٹھے کھائے گی. مرد کمائے گا، عورت گھر بیٹھے کھائے گی. عورت پر احسان یہ اسلام نے کیا، تاجدار مدینہ نے کیا، میرے رب کے آخری رسول نے کیا. اور سنیے، یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں میں کامل لوگ پیدا ہوئے اور عورتوں میں کوئی کاملات پیدا نہیں ہوئی. غلط فہمی ہے تو تمہاری. اگر محنت کے ذریعے کوئی مرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو محنت کے ذریعے ایک کلمہ پڑھنے والی خاتون بھی وقت کی ولیہ بن سکتی ہے. اپنی بات نہیں کر رہا. تاجدار مدینہ نے فرمایا مجھ سے پہلے 2 کامل عورتیں گزری ہیں کہ مرد بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ہے مریم بنت عمران اور ایک ہے آسیہ امرأت فرعون. اور میرے آقا نے فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الصَّعِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا؟ آقا کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا مجھ سے پہلے مریم بھی کاملہ خاتون تھی، مجھ سے پہلے آسیہ بھی کاملہ خاتون تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا فَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الصَّعِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. آپ بولیں گے تو میں بولوں گا. میرے آقا نے فرمایا میری عائشہ کی فضیلت، میری عائشہ کی فضیلت. مر گئے یا ڈر گئے؟ بولو نا بولو نا بولو نا. میری امی، مومنوں کی امی، ایمان والوں کی امی، غیرت والوں کی امی، قرآن والوں کی امی، اسلام والوں کی امی، جس کی وجہ سے سورہ نور نازل ہوئی. اللہ اکبر. آقا کے الفاظ کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. میری امی کی بات نکلی ہے، 2 لفظ نذرانہ عقیدت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہوں گا تب جب آپ سبحان اللہ سے ساتھ دیں گے میرا. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. آواز نہیں آ رہی؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. تجھ سا کوئی نہیں ہے یہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں. آواز محبت سے، پیار سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں تم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ. کتنا آقا اور صدیق میں پیار تھا، کتنا آقا اور صدیق میں پیار تھا. اسی پیار کی داستان عائشہ سورہ نور اتری ہے تطہیر میں. اسی نور کی کہکشاں عائشہ. 2 سترے باقی ہیں، اجازت ہو تو عرض کروں. 2 سترے باقی ہیں، مکمل کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے.
جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر. مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر کھینچ لیں گے ہم ایسی زبان عائشہ. ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ نعرہ تکبیر. شان اہل بیت، شان اہل بیت. جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. نعرہ تکبیر. میرے آقا نے فرمایا مجھ سے پہلے تو کامل خواتین گزری ہیں، ایک مریم، ایک آسیہ، لیکن میرے آقا نے فرمایا وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل، خاتم الرسل، افضل الرسل، اجمل الرسل. بولے نا. پھر پوچھتا ہوں، آپ تھک چکے ہیں تو میں ختم کر دوں. دل سے بولو. دیر ہو گئی ہے جی، اجازت ہے تھوڑی؟ مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا وفضل عائشہ، وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. توجہ چاہتا ہوں. کچھ ساتھی آئیں گے، کچھ جائیں گے، کچھ ساتھیوں کی کوئی مجبوری بھی ہوگی، ان کا بھی احساس رکھنا ہے، بات بھی پہنچانی ہے. روٹی کھا کے آیا ہوں، اس کو حلال بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر النساء، کفضل السرید علی سائر الطعام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا مریم بھی کاملہ تھی، آسیہ بھی کاملہ تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا میری عائشہ. بولو نا بولو نا بولو نا. میرے آقا نے فرمایا میری عائشہ. میری عائشہ کی فضیلت خواتین پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت ہے تمام طعاموں پر. وہ آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ بابا وہ مانی بھاجی میں ہی ولوڑو بلوڑے کٹی کرے کھائے بیا. اردو میں چوری یا چوری خبر نہیں جی. حضور کو کھانے میں سرید پسند تھی. میرے آقا کو کھانے میں سرید پسند تھی تو آقا نے فرمایا میری عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. مجھے کہنے دیجیے میری امی ام المومنین عفیفہ کائنات مریم اسلام، اسلام کی خاتون اول تجربہ طاہرہ عالمہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. بہت سارے صحابی میری امی کے شاگرد تھے. صحابی جن کے شاگرد ہوں علماء سے پوچھیں، جا کے تصدیق کروائیں. حضرت ابو ہریرہ بھی امی عائشہ کے شاگرد تھے. سبحان اللہ کے الفاظ سننا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ جو خاص شاگرد تھے میری امی کے، ان کے نام گنوا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ بھی امی عائشہ کے شاگرد خاص تھے. حضرت عمر بن عاص بھی امی عائشہ کے شاگرد خاص تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی امی عائشہ کے شاگرد خاص تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی امی عائشہ کے شاگرد خاص تھے. اور مولانا تابعین تو سینکڑوں ہیں جو میری امی کے شاگرد ہیں. عورت کی عزت اللہ اکبر لمبا عنوان ہے. سب سے پہلے آقا پر کلمہ کسی مرد نے نہیں پڑھا. معذرت چاہتا ہوں، سب سے پہلے آقا پر کلمہ کسی مرد نے نہیں پڑھا.
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میرے آقا پہ کلمہ ایک عورت نے پڑھا. سب سے پہلے میرے آقا پہ کلمہ ایک عورت نے پڑھا. اوروں نے تو تب پڑھا جب آپ نے اعلان نبوت کیا، لیکن اس خاتون نے تو اس وقت اقرار کیا تھا جب میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی، آقا گھر میں آئے اور میرے آقا نے فرمایا زملونی زملونی زملونی. میرے آقا نے فرمایا خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی خشیت علی نفسی. میرے اوپر کمبل ڈال دو. مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی. ایک خاتون تھی جس نے کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا؟ جب سید کائنات پہ پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، آقا گھر میں آئے اور آقا نے فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو، رضائی ڈال دو. عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہوں. آقا نے ماجرا سنائی اپنی رفیقہ حیات کو. تو وہ اما خدیجہ تھی جنہوں نے بات سنی، اور یہ پہلے الفاظ جو نکلے ہیں وہ یہ ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. اس صادقہ شریفہ مومنہ مطہرہ طاہرہ اس خاتون نے کہا تھا میرے آقا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہر دکھ سے بچائیں گے، کیونکہ آپ رشتے داروں سے رشتے توڑتے نہیں جوڑتے ہیں، اور آپ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، آپ مقروض لوگوں کا قرضہ ادا کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اور آپ ناحق میں نہیں حق میں ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو الفاظ اس صادقہ عورت کی زبان سے نکلے ہیں وہ آپ سر سے لکھنے کے قابل ہیں. حضرت خدیجہ نے کہا تھا آپ شیر. سارے کہیں سبحان اللہ. ابشر فواللہ لا یفعل اللہ بک الا الخیر. امی خدیجہ نے کہا تھا آقا مبارک ہو، میں سمجھ رہی ہوں کہ نبوت کا تاج آپ کے سر پہ آ چکا ہے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا. یہ حضرت خدیجہ نے اعلان نبوت سے کہا ہے، اور پھر لے گئی آقا کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو عزیز تھے، وہ بھی ذات تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے، اور آسمانی کتابوں کے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. اور وہاں جا کے حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کا احوال تو سن لیجئے. اور حضور نے جب احوال سنایا تو ورقہ نے کہا آقا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں آپ تو اللہ کے نبی بن چکے ہیں. صدیق اکبر کا کلمہ بعد میں، حیدر کرار کا کلمہ بعد میں، حضرت زید کا کلمہ بعد میں. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سب سے پہلا کلمہ آقا پر حضرت خدیجہ کا. سارے مل کے کہیں سبحان اللہ.
اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اسلام کے اعلان کے بعد اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا پہلا مرد نہیں، پہلی عورت ہے۔ اسلام کے اعلان کے بعد اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا پہلا مرد نہیں، پہلی عورت بی بی سمیہ۔ بی بی سمیہ شہادت کا پہلا جام بی بی سمیہ نے پیا۔ اللہ اکبر کلمہ پڑھا۔ بی بی سمیہ نے ابو جہل بفرا، وہ وقت کا فرعون تھا، آیا اس طرف بھی اونٹ کھڑا کیا، اس طرف بھی اونٹ کھڑا کیا۔ بی بی سمیہ کی ایک ٹانگ میں رسا باندھا، ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، دوسری ٹانگ میں رسا باندھا، دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر کہنے لگا اس نئے دین کو چھوڑ دے، پرانے دین پہ واپس آ جا۔ جب بی بی سمیہ نے کہا کٹ سکتی ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، تو اس بدبخت نے ایک اونٹ کو ادھر چلایا تھا، دوسرے اونٹ کو ادھر چلایا تھا، اور سمیہ دو ٹکڑے ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والی، شہادت کا رتبہ پانے والی خاتون تھی۔ ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا؟ سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں۔ اور وہ اللہ کا بندہ جس نے کفر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، وہ اللہ کا بندہ جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، وہ اللہ کا بندہ جس کے لیے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ پتا ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی ایک عورت بنی تھی، وہ حضرت عمر کی سکی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ میری بہن فاطمہ کلمہ پڑھ چکی ہیں، میرے بہنوئی کلمہ پڑھ چکے ہیں، قتل پیغمبر کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن ماں درچ خیالین فلک درچ خیالس، ماں خام خیالین فلک پخت خیالس، تدبیر کنن بندہ تقدیر زند خندہ۔ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دروازہ توڑا، اندر داخل ہوئے، بہن کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ جناب عمر تھک گئے۔ اس منظر کو کسی اللہ کے بندے نے یوں بیان کیا ہے، بہن بولی عمر گر ہم کو تو ہی مار بھی ڈالے، شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوالے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل گئی ہے یہ نہیں سکتی۔ منظر کیا تھا؟ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری۔ جناب عمر نے کہا تھا اتنا مارا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، جی جناب علی اگر آپ مہربانی کریں گے تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بولی تھی، عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، تیرے جسم میں جس باپ کا خون گردش کر رہا ہے میری جان میں بھی اسی باپ کا خون گردش کر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہوں، سید کائنات کی دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ تو جناب عمر نے کہا تھا مجھے یہ کلام ذرا سنا تو دو کہ اس کا نشہ اترتا ہی نہیں۔ تو بی بی فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا
غسل کرو، پاک صاف کپڑے پہنو. سنا دیتی ہوں یہ کلام پاک ہے، پاکیزگی شرط ہے. جناب عمر نے غسل کیا، بھنوئی کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، بھن نے قرآن سنایا، بھنوئی نے قرآن سنایا. آقا کے در پہ پہنچے اور کلمہ پڑھ لیا. تو جناب عمر کے مسلمان ہونے کے پیچھے ہاتھ بھی ایک عورت کا ہے. اگر میں عورتوں کے قصے سناؤں، ان کی فضیلتیں سناؤں، آپ حیران رہ جائیں گے. کفار سے مقابلہ ہوا اور جب کفار نے مات کھائی، مسلمان فتح یاب ہوئے، کچھ لوگ ان کے قید کر لیے گئے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے. صحابہ لے آئے مدینہ منورہ میں، میرے آقا باہر نکلے، قیدی آ رہے تھے، سامنے خاتون تھی، سر ننگا تھا. سید کائنات نے فرمایا میری چادر لے جاؤ. آقا نے اپنے کاندھوں سے اپنی نبوت کی مقدس چادر اتاری، فرمایا میری چادر لے جاؤ، سامنے جو بیٹی آ رہی ہے اس کے سر پر یہ میری چادر رکھ دو. صحابہ نے کہا کافرہ ہے اور قید ہو کے آئی ہے. آقا نے فرمایا جانتا ہوں لیکن بیٹی بھی تو ہے. آج کا مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کے سامنے عورت کا سر ننگا ہو جائے. میرے آقا تو ان عورتوں کے سروں کو بھی ڈھانپنے کے لیے آئے تھے جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. اللہ، وہ صفانہ تھی، حاتم تائی کی بیٹی تھی، وہ صفانہ تھی، اس کا نام صفانہ تھا. آقا کے سامنے آئی، جب اس نے کہا آقا میں شریف ساتھی ہوں، حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ غریبوں کا خدمت گزار تھا، کرم کی امید رکھتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا بچی تجھے کیا چاہیے؟ بچی نے کہا مجھے معاف کر دیا جائے. آقا نے کہا میں نے معاف کر دیا، مجھے واپس بھجوا دیا جائے. آقا نے فرمایا ابھی انتظام کرتا ہوں. فرمایا عزت والے باپ کی بیٹی ہے، بہترین سواری کا میرے آقا نے انتظام کیا اور بہترین کھانا ساتھ کر دیا. بیٹی یہ تجھے پہنچائیں گے، یہ امانت دار ہیں، میرے اوپر کلمہ پڑھنے والے میرے صحابی ہیں. جب صفانہ نے دیکھا کہ آقا کی رحمت جوش میں ہے، میں سبحان اللہ کے لفظ سننا چاہتا ہوں، جب صفانہ نے دیکھا آقا کی رحمت جوش میں ہے تو صفانہ نے کہا ایک اور مہربانی کی درخواست کرتی ہوں. آقا نے پوچھا تھا بیٹی کہو. اس نے کہا جتنے بھی لوگ میرے ساتھ پکڑے گئے ہیں میری وجہ سے ان پر بھی نظر کرم ہو جائے. آقا نے کہا صفانہ تیری وجہ سے میں نے سب کو چھوڑ دیا. یہ عورت ہے، یہ عورت. ایک اور مارکا ہوا، کفار نے مات کھائی، مسلمان کامیاب ہوئے، کچھ قیدی آئے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. جب سید کائنات کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، عورتیں وہاں کھڑی ہیں، مرد جہاں کھڑے ہیں، آقا جہاں تشریف فرما ہے. ایک عورت چلانے لگی، صحابہ کرام سے کہنے لگی مجھے بھائی سے ملنے دو. سبحان اللہ میں سستی ہے. ختم کر رہا ہوں جی، ختم کر رہا ہوں، اپنا بیان ختم کر رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں. ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. ایک خاتون چیخی، صحابہ کرام سے کہا مجھے بھائی سے ملنے دو. حضرات صحابہ کرام نے کہا کون ہے تیرا بھائی؟ کہا تمہارا رسول میرا بھائی ہے. کون ہے تمہارا بھائی؟ تمہارا رسول میرا بھائی ہے. صحابہ حیران ہو گئے، آقا کی خدمت میں آئے، آقا سے کہنے لگے آقا ایک خاتون ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، قیدیوں کے ساتھ پکڑی گئی ہے جنہوں نے ہمارا مقابلہ کیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. آقا نے کہا لے آؤ. میرے آقا کے سامنے وہ بچی کھڑی ہو گئی، نوجوان عورت ہے. آقا نے فرمایا بیٹی تو کون ہے؟ اس نے کہا نہیں پہچانا، میں تیری بہن ہوں.
آقا نے فرمایا آپ میری بہن ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میں تیری بہن ہوں۔ آقا نے فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ وہ بچی کہنے لگی میرے آقا میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، شیما ہوں۔ اب میرے ساتھ بکریاں جب میں چرانے جاتی تھی آپ میرے ساتھ چلتے نہیں تھے، اور جب آپ آرام کرتے تھے میں لوری دیتی تھی، میں وہی شیما ہوں۔ جب اس نے کہا میں شیما ہوں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے نبوت کی چادر بچھا دے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے نبوت کی چادر بچھا دی، اپنی بہن کو احترام کے ساتھ بٹھایا۔ بہن کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی آزادی چاہتی ہوں۔ آقا نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ جو بھی پکڑے گئے سب کو چھوڑ دینا، میں بہن ہوں، حجت کر سکتی ہوں۔ آقا نے فرمایا بہن میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ کہا وہ صرف قیدی نہیں چاہیے، سامان بھی چاہیے۔ آقا نے فرمایا سامان بھی دے دیا۔ ہے کوئی سبحان اللہ کہنے والا؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خواتین آئیں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگی آقا قرآن میں تو صرف مردوں کا ذکر ہے، خواتین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ سید کائنات نے فرمایا جو خطاب مردوں سے کیا گیا اس میں آپ سب شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو اس میں صرف مرد نہیں تم بھی ہو۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو، اے انسانو، اس میں صرف مرد نہیں تم بھی ہو۔ خواتین کہنے لگی لیکن سیدھے الفاظ بھی اگر ہوتے تو جی خوش ہوتا۔ سبحان اللہ کہیں تو میں عرض کروں، ابھی خواتین نے یہ کہا ہی تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جبریل آ گئے اور سورہ احزاب کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ خواتین نے یہ کہا اگر سیدھی بات بھی ہمارے بارے میں ہو جاتی ہمارا جی خوش ہو جاتا۔ ابھی خواتین نے یہ کہا ہی تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جناب جبریل آئے، یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے رب نے کہا میں نے سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے اور میں نے سب کے لیے اجر عظیم کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا
اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم انصر اللہم انصر اللہم انصر المسلمین فی کل مکان فی کل مکان فی کل مکان فی کل مکان. یا اللہ اس اجتماع کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جن بچیوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور علوم کی تکمیل کی، بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی، اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما. یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں، سعادتیں، مسرتیں عطا فرما. یا اللہ ان بندیوں کے گھروں کو اپنے نور سے بھر دے، اپنی رحمت سے بھر دے، ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اس دعا میں جتنے تیرے بندے شریک ہیں یا پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ بیٹھی ہوئی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو اس دعا میں شریک ہیں، یا اللہ تو سب کے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو سب کے سینے کے رازوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ جن تیرے بندوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. ہمارے محترم حاجی سلطان پٹھان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں. انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مستمرہ نصیب فرمائے. اور جتنے فوت شدگان ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. خاص طور پر ہمارے محترم مرحوم محمد شریف بھٹی صاحب، ان کے متعلقین نے دعا کے لیے کہا ہے. یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.